آپ نے فرمایا کہ اگر آپس میں دو بھائیوں کی لڑائی اور جنگ ہو، ان میں سے اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے کہ جو لڑائی کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے۔ فضیلۃ الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، وہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک، عَلَى الْأُخْرَى، دوسری پر، فَقَاتِلُوا، تو تم قتال کرو، جنگ کرو، التی، اس جماعت سے، اس گروہ سے، تبغی، کہ جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والا گروہ جو ہے وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان پھر صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ ترجمہ آیت کریمہ کا احباب گرامی نے سنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے
کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تو وہ جو حالات تھے نا کہ جس واقعہ کی وجہ سے صورت نازل ہوئی وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آتے، آپ کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر جو عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین، جو تمام منافقین کا سردار تھا، تو وہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ ایک دفعہ بیمار پڑ گیا اور بیماری اس کی ذرا کچھ دن لمبی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا کیا بات ہے، کبھی کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کبھی کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، تسی ذرا آگے آ جاؤ بزرگو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے یہ رائے دی، مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی وہ عبداللہ بن ابی بیمار ہے، تو آپ اگر بہتر محسوس کریں تو اس کا پتہ لے آئیں، اس کی تیمارداری کر لیں۔ حالانکہ وہ بڑا اسلام کے مخالف تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتا تھا، لیکن یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق تھا۔ کیا تھا؟ حسن اخلاق، کہ آپ اپنے جو مخالفین ہوتے اور آپ کے جو دشمن ہوتے تو آپ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر آپ پیش کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کا پتہ لینا چاہیے تو چلتے ہیں، پھر پتہ لے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی کا پتہ لینے چلے گئے۔ تو راستے میں نا وہ ایک شور زمین آتی تھی، شور یعنی جس میں کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سوکھ جائے اور وہاں سے لوگ گزریں تو وہ ایک عجیب سی وہ ددل سی بن جاتی ہے کہ بڑا اس سے گرد و غبار بڑی اڑتی ہے۔ تو راستے میں نا کچھ علاقہ اس طرح کا وہ شور زمین والا تھا اور وہاں گرد کافی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے، آپ اپنی سواری پر تھے،
بعض صحابہ پیدل چل رہے تھے۔ جب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کا پتہ لینے گئے ہیں، لیکن اس نے آگے سے کیا عجیب خباثت کی۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد، یہ اپنی سواری جو ہے نا اس کو پیچھے رکھ، اس کو دور رکھ، پیچھے کر اس کو، اس تیری سواری کی بدبو سے نا مجھے شدید قسم کی نا بو آ رہی ہے، اور اس کو پیچھے رکھ، میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے اس بدبو سے۔ کس سے؟ اس سواری کی بدبو سے۔ تو وہاں ایک صحابی تھے، ان سے یہ گستاخی، یہ نازیبا کلمہ نہ برداشت ہوا۔ اس نے فوری طور پر یہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن ابی، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے تیرے دماغ کو یعنی کوفت ہو رہی ہے اور تیرے دماغ کو بدبو چڑھ رہی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے نا، اس کی خوشبو تجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ سمجھے نا میرے بھائیوں؟ اصل میں نا ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو انسان کو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی سواری سے بھی محبت، اور اس کے لباس سے بھی محبت، اس کے بالوں سے بھی محبت، اس کے دندان مبارک سے بھی محبت، اس کے وضو کے پانی سے بھی محبت، یعنی اس کو نا پھر اس کی ہر چیز سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ تیرے سے زیادہ خوشبودار ہے، لیکن وہ عبداللہ بن ابی جو تھا چونکہ مخالف تھا، تو مخالف کی ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں کیا انالیسز کیا، کہنے لگا یہ تیری سواری کی بدبو سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس کو آپ کی سواری سے بدبو آ رہی تھی، لیکن وہ جو آپ کا پیارا محب اور جانثار صحابی تھا، اس کو آپ کی سواری سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات کیا ہے؟ وہ جو مینٹیلٹی لیول ہے نا، اصل چیز وہ ہے، سمجھے نا؟ سمامہ بن آسال تھا نا کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے کوئی برا چہرہ ہے تو وہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا ہے، اور اگر کوئی سب سے زیادہ برا شہر ہے تو وہ اے محمد مجھے تیرا شہر لگتا ہے، اور اگر کوئی سب سے برا دین ہے تو وہ تیرا دین لگتا ہے۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ کب کا تبصرہ ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، دل کی کایا پلٹ گئی، اندر کی دنیا تبدیل ہو گئی، اب کنورٹ ہو گیا، تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں سب سے کوئی حسین چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے، اور اگر سب سے پیارا کوئی دنیا میں شہر ہے نا میری نظروں میں تو وہ یہ مدینہ ہے، اور اگر سب سے پیارا کوئی دنیا میں دین ہے تو وہ آپ کا دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر بات کیا سمجھ آئی کہ اصل میں پیچھے جب ذہن بدل جاتا ہے تو تخیلات، تصورات، سب کچھ کیا بدل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اب کھڑے ہیں، تو عبداللہ بن ابی
کو جب ایک صحابی نے یہ کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کی خوشبو تیرے سے زیادہ اچھی ہے، تو وہاں عبداللہ بن ابی کے یعنی قبیلے کا ایک آدمی بھڑک اٹھا. اس نے کہا اچھا تو ہمارے اس عبداللہ بن ابی، ہمارے سردار، ہمارے وڈیرے اور ہمارے چودھری کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے زیادہ بدبودار کہہ رہا ہے. اب وہ بھی بھڑک اٹھا، اس نے اس صحابی کو کوئی برا بلا کہہ دیا. اب وہ صحابی جو تھے اب وہ بھی آگے سے مشتعل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں تو کچھ اس کے ساتھی، کچھ اس کی حمایت میں، کچھ اس کی حمایت میں. اب وہاں پر نا ایک عجیب سا ماحول بن گیا، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ وہاں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، وہاں چھڑیاں نکل آئیں، سوٹے نکل آئے، اور وہاں پر باقاعدہ یعنی اس کے بعد یعنی بہت زیادہ جوتے ایک دوسرے پر چلنے لگ گئے. یہ وہاں پر ماحول بن گیا. تو جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب وہ جو عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی تھے نا، وہ اپنے یعنی اس وقت اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑ رہے تھے. قبیلہ بنو خزرج یعنی تھے وہ بھی مسلمان اور وہ بھی صحابی تھے، لیکن اب وہ جو ہے نا ایک انفرادی لڑائی اب وہ قبیلوں کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کی کیا کروا دیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو. یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث بیان ہوئی. اچھا، اس کے بعد ایک میں آپ کو نا اور حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. میرے پیارے بھائیوں، جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں. کیا ہیں؟ تابعی. حسن بصری وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے دونوں ہی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، البتہ اگر ان دونوں میں کمپیریزن کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، جس طرح جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے. کوئی میری بات آپ سمجھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کہ جس طرح علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو پھر علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور ایک گروہ مصر سے آیا بلوائیوں کا، اور عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی بے ایمان تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرنی چاہی اور مسلمانوں کو لڑانا چاہا، اور یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے اندر گھسا تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہ اتنا خناس تھا کہ یہ اگر بصرے میں جاتا
تو جا کر وہاں کہتا او تم تو بڑے سکون سے رہ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کوفے والوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب یہ کوفے میں آتا تو آ کر کہتا کہ تم تو بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ بصرے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب وہاں نہ تو اس وقت کوئی جدید ترین کمیونیکیشن نظام تھا، یہ تو سسٹم تھا نہیں، ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے میں پہنچتے پہنچتے کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے ہفتے لگ جایا کرتے تھے۔ تو اب وہ اس طرح اس نے نہ بھڑکایا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو، تو اس نے نہ بھڑکا کر مصر سے کافی سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر بغاوت پر بھڑکایا، تو یہ لے کر ان کو آ گیا کہاں؟ یعنی مدینے میں، اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ پر دھاوا بولا، ان کو شہید کر دیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ جب یہ چوتھے خلیفہ بنے تو ان کی ابتدائی طور پر بیعت کرنے والے اور ان کو خلافت پر بٹھانے والے کون تھے؟ وہی بلوائی طبقہ۔ سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، انہوں نے آپ کو خلافت پر، اور پھر کچھ وہاں پر اور انصار اور مہاجرین نے کچھ نے بیعت کر لی۔ البتہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جناب سیدنا زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور اسی طرح اور بھی کئی ایسے یعنی صحابہ تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اس لیے نہ کی کہ آپ پہلے ان جناب عثمان کے قاتلوں سے پہلے قصاص لیں، آپ ان سے قصاص لے لیں تو ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تم میری بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو، مجھے مستحکم کرو، میں مضبوط ہو کر پوری پاور میں آ کر میں ان سے پھر قصاص لوں گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جن سے آپ نے قصاص لینا ہے وہ تو آپ کے دائیں اور بائیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک معاملہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا بن گیا، لیکن میرے بھائیوں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ناموس مصطفیٰ، مادر ملت، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو پہلے ان قاتلان عثمان سے قصاص لینا چاہیے، لیکن انہوں نے اس میں تھوڑی سی ذرا یعنی دیر کی۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں سے ایک دوسرے کے خلاف یعنی لڑائی پر آ گئے۔ ایک لڑائی تو ہوئی نا جس کا بڑا مشہور نام ہے جنگ جمل، یہ جنگ بھی سیدنا علی اور ان کے جو دوسرا گروہ تھا ان کے خلاف ہوئی، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ، اور ایک لڑائی ہوئی جنگ صفین، تو یہ لڑائی بھی جو ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ اب میرے بھائیوں جنگ صفین جو ہے اس میں ایک طرف سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ تھے رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں ان کا آپس میں نہ کوئی اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پیچھے اصل میں جو سازشی ہاتھ تھے وہ اس عبداللہ بن سبا کے تھے جس کا میں نے ابھی نام لیا۔ اصل میں پیچھے آگ بھڑکانے والا، آگ لگانے والا اور یہ ساری یعنی تیل چھڑکنے والا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن سبا، یہودی بے ایمان، اصل میں پیچھے وہ تھا، اور اس کا سارا گروہ وہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال مان لیتے ہیں بھائیوں، ماننے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں کہ ان بے ایمانوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور ان سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر نکلے، یہاں تک کہ ان کا آپس میں باقاعدہ یعنی پھر مقابلہ بھی ہوا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے
کہ نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ نہ سیدنا علی کو کبھی انہوں نے کافر نہیں کہا، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کبھی کافر کہا۔ ایک دوسرے پر انہوں نے کفر کا فتویٰ بالکل نہیں لگایا۔ ہاں وہ کہتے تھے کہ دیننا واحد و دعوتنا واحدۃ، کہ ہمارا دین ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، بس یہ ہمارے درمیان ایک سیاسی نوعیت کا اختلاف ہے، ہمیں سمجھنے سمجھانے میں غلطی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کے نتیجے میں اگر کوئی صحیح موقع پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں 2 اجر لے لیتا ہے، اگر وہ صحیح موقف پہ نہ پہنچے، غلط موقع پر بھی ہو تو پھر بھی اللہ سے 1 اجر ضرور لے لیتا ہے۔ لہٰذا ہم تو نہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہتے۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی دیکھیں جس وقت جنگ ختم ہوئی، اب نہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مخالفین کی عورتوں کو قیدی بنایا، نہ لونڈیاں بنایا، نہ مال غنیمت لوٹا، کچھ بھی نہیں، اور نہ انہوں نے ان کی عورتوں کو کوئی لونڈیاں بنایا، نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا، نہ ان کا مال غنیمت لوٹا۔ یہاں تک کہ جس وقت جنازہ پڑھانے لگے نا علی رضی اللہ عنہ، تو لا کر وہ جو وہاں پر شہید ہوئے تھے، تو لا کر ان کی جب آگے ڈیڈ باڈیز رکھی گئیں تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ جو باقی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں لا کر میرے آگے، سب کو لا کر میں اکٹھا جنازہ پڑھاؤں گا، اجتماعی جنازہ۔ بتایا گیا کہ وہ جو لاشیں ہیں وہ تو امیر معاویہ کے لشکر کے بندوں کی لاشیں ہیں، تو جناب علی فرمانے لگے کہ اگرچہ ان کے لیکن ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی، فرماتے ہیں ان کی بھی لا کر آگے میں اپنے ساتھیوں کا بھی جنازہ پڑھاؤں گا، ان کے ساتھیوں کا بھی جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ کیا وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے؟ نہ، بالکل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہرحال ایک خارجی بے ایمان عبد الرحمن بن ملجم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 20 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت پیٹ میں خنجر گھونپا، اور خنجر کو وہ زہر لگا کے لایا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اب ان کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کو ان کی جگہ پر خلافت کی مسند پر بٹھایا گیا کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ بھئی علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے ہیں جی؟ ان کے بیٹے حسن۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ ایک بات سمجھ لیں صرف ایسے چلتے چلتے، اگر بیٹا اہلیت رکھتا ہو تو باپ کے بعد بیٹے کا حکمران، خلیفہ، بادشاہ بن جانا کوئی عیب نہیں۔ میری بات آپ سمجھیں ہیں؟ اگر بیٹا اہلیت رکھتا ہو، بیٹا اہل ہو، تو باپ کے بعد بیٹے کا حکمران بن جانا کوئی عیب ہے؟ داؤد علیہ السلام کے بعد کون خلیفہ بنا تھا؟ ان کا بیٹا جناب سلیمان۔ لہذا یہ ایک نا عجیب طرح کا پروپیگنڈا ہے جی، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا۔ میرے بھائیوں کوئی منع نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حسن۔ جب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اب جو بات اصل میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ بڑے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طبیعت کے مالک، بڑی اللہ نے ان کو اچھی طبیعت دی تھی۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی ہے۔
ان 6 ماہ کے اندر انہوں نے مکمل جائزہ لے لیا کہ لڑائیوں میں کوئی فائدہ نہیں، جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہمیں اب آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے خود پیغام بھیجا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شام کے امیر تھے، وہ وہاں شام کے پورے ملک شام کے اندر ان کا نظام حکومت تھا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئیں ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتائیں اس میں کتنی گریٹنس ہے جناب حسن رضی اللہ عنہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر آپس میں 2 بھائیوں کی لڑائی اور جنگ ہو، ان میں سے اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے کہ جو لڑائی کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پہل کی، پیغام بھیجا، کہا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں ہمارے یہاں یعنی کوفہ میں۔ اس وقت جناب حسن کہاں پہ رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، دارالخلافہ بھی تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، وہ شام کے اندر تھے۔ پیغام بھیجا، خط لکھا اور ان کو بلایا باقاعدہ، یعنی کہ ادھر پہلے 2 آدمی گئے، وہ دونوں عبد الشمس قبیلے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کچھ جا کر نا وہ صلح کی شرائط طے کر لیں کہ کن شرائط پر صلح ہوگی، وہ صلح کی شرائط طے کر لیں۔ تو جناب حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان شرائط پر عمل درآمد کی ضمانت کون دیتا ہے؟ وہ دونوں آدمی عبد الرحمن بن سامرہ اور عبداللہ بن عامر، یہ 2 آدمی درمیان میں ضمانتی تھے۔ انہوں نے کہا ہم ضمانت دیتے ہیں، یہ تمام شرائط جو ہیں یہ پوری ہوں گی، اور ان میں سے ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں سالانہ اتنا یعنی کہ وہ پیسہ دیا کریں گے سالانہ۔ یہ باقاعدہ ان کا ایک وظیفہ طے ہوا تھا، اور وہ تقریباً لاکھوں دینار کی رقم تھی۔ تو جناب حسن کہنے لگے کہ ضمانت کون دے گا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم ضمانت دیں گے کہ یہ ساری شرطیں جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ پوری ہوں گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے تشریف لائے کوفہ میں، اور خود حسن رضی اللہ عنہ نے وہ منبر کہ جو علی رضی اللہ عنہ جس پر یعنی کہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ منبر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ کہا کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، جمعے کا دن تھا، اور کہا خطبہ میں نہیں آج دوں گا، خطبہ آپ ارشاد فرمائیں گے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ دے دیا، چونکہ شرائط پہلے طے ہو چکی تھی، تو سیدنا حسن بن علی اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر سارے مجمع کے اندر اعلان کیا، کہنے لگے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر رہا ہوں، اور آج کے بعد ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور میں ان کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ میں ان کو اپنا کیا مانتا ہوں؟ یہ میرے خلیفہ ہیں، میں اب ان کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا، میں اب ان کی تابع داری کر کے اپنی اگلی زندگی گزاروں گا، اب جس طرح یہ کہیں گے میں اس طرح کروں گا، آج کے بعد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنا ہاتھ باہر نکالیں، تو انہوں نے ہاتھ نکالا۔ میرے بھائیوں پورا مجمع دیکھ رہا ہے، تو جناب حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کی، اور اس کے بعد وہاں جناب حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی۔ پھر ان سے کہا کہ حسین تم بھی اٹھو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پھر انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد
جناب حسن رضی اللہ عنہ کی جو فوجوں کا سربراہ اور سپہ سالار تھا سہل بن سعد، جو اس وقت ان کی فوجوں کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، تو پھر ان کو کہا کہ تم بھی اٹھو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پھر اس کے بعد دیگر سارے لوگ آ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا، ساروں نے بیعت کی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مبارک موقع تھا کہ جب ساری امت پھر سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ اب وہ آپس کی جنگیں، وہ لڑائیاں، وہ سب ختم، اب سارے متفق ہیں کس کی خلافت پر؟ ہاں جی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ اور 41 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور جس وقت یہ صلح ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پورا جو اسلامی سلطنت تھی اس وقت 35 لاکھ مربع میل کا رقبہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، جب صلح ہوئی تھی تو اس کے بعد جب پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن گئے تو اس کے بعد پھر بحری بیڑے بنے، پھر بڑی فتوحات ہوئیں، پھر یہ مراکش فتح ہوا، تیونس فتح ہوا، پھر آذربائیجان، سمرقند، یہ بخارا، یہ ہمارا پورا بر صغیر، یعنی آگے چلتے چلتے کراچی دیبل تک یہ ساری اسلامی فوجیں پہنچیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب وفات پائی تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 65 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا۔ کتنا؟ 65۔ اللہ، یہ تمہارا سارا پاکستان پتہ ہے کتنا ہے؟ 4 لاکھ مربع میل۔ اس طرح کے کتنے پاکستان بنتے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست اور ان کی یعنی حکمت اور دانائی ماشاءاللہ بہت کمال کی کہ انہوں نے صلح کی۔ تو اب جو بات ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جناب سیدنا ابو بکرہ، میں نے ابو بکرہ کہا ہے، ابو بکر نہیں کہا۔ ابو بکر اور صحابی ہیں اور ابو بکرہ اور صحابی ہیں۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب صلح ہو گئی نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور جناب حسن کے درمیان، تو اس وقت پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ واقعہ، وہ منظر، وہ سین ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اکرم، نبی مکرم، شاہ امم، سید و ولد آدم، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ ابھی 6 سال ان کی عمر ہے، تو وہ آپ کے دائیں طرف پہلو پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کبھی آپ اپنے نواسے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ سامنے بیٹھے سامعین کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بہت بڑے گروہوں کے اندر اللہ صلح کروا دے گا۔ کیا کروا دے گا؟ صلح، میرے اس بیٹے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اس صلح کا جو اصل کریڈٹ ہے وہ کس کے سر پہ جاتا ہے؟ ہاں جی، سیدنا حسن کے سر پہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 بہت بڑے بڑے گروہوں میں کیا کروا دے گا؟ صلح۔ میرے بھائیوں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، یہ آپ کے دلائل نبوت میں سے بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دلائل نبوت میں سے بھی ہے کہ آپ نے جو پشین گوئی فرمائی وہ ہو بہو اور حرف بہ حرف
اور لفظ با لفظ پوری ہوئی کہ آپ نے فرمایا میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو واقعتاً وہ صلح ہو گئی۔ آپ نے جو پشین گوئی فرمائی ہوئی تھی وہی والی زبان سے، کیونکہ آپ وہی کے بغیر تو بات نہیں کرتے تھے، اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کی طرف سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو ما کانا اور وما یکونوں کا علم ہے، اللہ کو تو آنے والے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دیا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ دو عظیم گروہوں میں کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ تو گویا کہ یہ صلح کا واقعہ رونما ہو جانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے، نبوت و رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے، سچے رسول تھے، سچے پیغمبر تھے، اور آپ کے پیارے لبوں سے میٹھی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہو کے رہا، اور اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا۔ جناب حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہو گئی، دو عظیم گروہوں میں صلح ہو گئی۔ اچھا میرے بھائیوں، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اللہ میری امت کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو اپنی امت کے گروہ کہا ہے نا؟ ان میں سے کسی کو کہا ہے کہ ان میں سے ایک مسلمان ہوگا دوسرا کافر ہوگا؟ بھئی دونوں ہی مسلمان۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی یعنی ان کا بھی موقف ٹھیک تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ ہاں سمجھنے سمجھانے میں کسی کو کوئی غلطی لگ جائے، لیکن دونوں مومن تھے، دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں جنتی ہیں، دونوں سیدنا علی بھی جنتی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، سمجھے نا؟ اور آج اگر کوئی بد باطن انسان، اگر کوئی بد زبان شخص، یا اگر کوئی گندی فطرت والا شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے، یا ان کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے اور ان کے خلاف گالی بکتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ گندی زبان ہے، وہ گندا ذہن ہے، وہ گندی سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو اپنی امت کے گروہ کہا، دونوں گروہوں کو مومن کہا، دونوں گروہوں کو مسلمان کہا، اور یہ قرآن میں آپ کے سامنے آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپس میں لڑنے کی وجہ سے ایک گروہ کافر اور دوسرا مسلمان نہیں ہوتا، دونوں ہی مومن ہو سکتے ہیں۔ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مومن تھے، سیدنا امیر معاویہ بھی مومن تھے، جناب علی رضی اللہ عنہ کے جو حمایتی تھے وہ بھی سارے مومن، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ بھی سارے مومن۔ ہم ان کو بھی مومن مانتے ہیں، ان کو بھی مومن مانتے ہیں، ان کو بھی صحابی، ان کو بھی صحابی، ان کو بھی جنتی، ان کو بھی جنتی۔ ہم ان دونوں میں سے نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی جرت ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو برا بھلا کہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے ہمارا عقیدہ سمجھ لیا؟ لو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کی کیا کروا دیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے ایک کرے زیادتی، کیا کرے؟ ایک زیادتی کرے، آپ نے دو
کی کیا کروا دی؟ صلح۔ اگر ان میں سے پھر ایک گروہ دوسرے گروہ پر کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اب تماشائی بن کر، خاموش تماشائی بن کر اب ان کا تماشا دیکھو، یا اب ان کی بس دیکھو، تم آبزرو کرو بس؟ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو وہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے تم اب اس کے خلاف لڑو، اب اس کے خلاف برسرے پیکار ہو جاؤ۔ فرمایا کب تک تم اس کے خلاف لڑو؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلح، اتفاق، پیار، محبت۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کی دوبارہ صلح کروا دو عدل کے ساتھ، یعنی ان کی صلح کی تجدید کروا دو۔ کیا کروا دو؟ تجدید صلح۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تجدید صلح، سمجھے نا؟ فرمایا ان کی صلح کی تجدید کرا دو بالعدل، لیکن انصاف کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ اب جب اتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ بڑے ماشاءاللہ حساس ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ جو مظلوم ہے نا اس کی مدد کرنے کی تو بات سمجھ آتی ہے، یہ تو بات صحیح ہے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اگر تیرا بھائی ظالم بھی ہے تو پھر بھی مدد کر۔ یہ بات جو ہے نا یہ نہیں ہمیں سمجھ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب سمجھو۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے۔ اگر وہ ظلم سے رک جائے گا تو جتنا زیادہ ظلم سے رک گیا اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ظالم کی کیا ہے؟ مدد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر اس کا مطلب سمجھایا، سمجھے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات فرما دیتے تھے پھر آپ اس کی وضاحت بھی خود فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس آدمی کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اب جب اتنی بات فرمائی نا تو صحابہ فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول، اتنی عالی شان جنت، بھلا اس جنت میں جانے سے وہ کون بدبخت ہے کہ انکار کرے میں نے نہیں جنت میں جانا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پھر اس کا مطلب سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی میری اطاعت نہیں نہ کرے گا، جو میں نے عقیدہ بتایا وہ عقیدہ نہیں اپنائے گا، جو میں نے نماز پڑھ کر دکھائی اس طرح نماز نہیں پڑھے گا، جو میں نے درود اور وظیفہ سمجھایا وہ درود اور وظیفہ نہیں کرے گا، جو میں نے اس کو رہن سہن کا طریقہ بتایا وہ اس طریقوں کو فالو نہیں کرے گا، جو میں نے خوشی اور غمی کا انداز سکھایا اس طرح وہ اپنی خوشیاں اور غمیاں نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جنت میں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، اس کا جنت میں جانے کو پھر دل ہی نہیں چاہتا، یہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا جملہ قابل وضاحت بول دیتے تھے نا پھر آپ اس کی خود وضاحت بھی فرما دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کیا کرو، اللہ کو انصاف کرنے والے بڑے ہی پسند ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھار دے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 7 وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو عادل حکمران ہوگا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عدل کرنے والے اللہ کی قیامت والے دن دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ کی تو دونوں جانب دائیں ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے ممبر ہوں گے نور کے بنے ہوئے جن پر اللہ ان کو براجمان کرے گا، اور اللہ یہ شان عطا کرے گا، یہ پروٹوکول دے گا کہ یہ دیکھو یہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ صلح اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک یہ بات سمجھ آئی کہ صلح اللہ کو بڑی۔ باقی صلح کے متعلق جو میرا اگلا درس ہوگا نا، اگلا جو انشاءاللہ اگلے جمعرات، اس میں صلح کے متعلق آپ کو کچھ مزید احادیث بیان کروں گا، اور صلح کی کچھ شرائط بیان کروں گا کہ صلح کن کن شرطوں پر ہونی چاہیے۔ تو صلح کے موضوع پر انشاءاللہ اگلا درس مفصل ہوگا، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 10 پر جو اگلا درس ہوگا۔ تو صلح کی اہمیت، اور اس میں یہ بھی سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلافات تھے، جھگڑے تھے، ان کی اصل بنیاد کیا تھی۔ میری آپ بات سمجھے ہیں؟ مسلمانوں میں جو آپس میں جنگیں ہوئی بھی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل یا کربلا کا واقعہ، ان جنگوں کے پیچھے اصل میں جو سازشی ہاتھ تھے وہ کافروں کے تھے۔ وہ کن کے تھے؟ ان کافروں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے ان میں لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ غلط فہمی کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے بس یہ معاملات ہوئے ہیں، ورنہ سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، رحماء بینہم تھے، اور اشداء علی الکفار تھے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومنوں صحابہ کی شان تھی، اور اسی پر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ بھائی ایک ساتھی ہیں محمد بوٹا صاحب آئے ہیں، بن لیاقت علی۔ محترم شاہد بن محمد اشرف نہیں آئے جی۔ محترم عمر بن اللہ داد، ہاں ماشاءاللہ آئے ہیں جی۔ اچھا، محمد قیصر جاوید، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ حاجی ناصر محمود صاحب، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ محترم محمد اشفاق بن محمد صدیق، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ طاہر امین صاحب آئے ہیں؟ طاہر، اچھا ماشاءاللہ، لو جی آئے نا جی، ٹھیک ہے۔ محترم محمد شریف بن محمد رمضان، ماشاءاللہ آئے نا جی۔ افتخار احمد بن محمد شریف برج چیمہ نہیں۔ احسان اللہ صاحب، محترم احسان اللہ بن محمد دین، اچھا وہ تشریف فرما۔ محترم سر محمد یوسف بن محمد صدیق، ہاں جی۔ محترم محمود اختر بن غلام رسول، اچھا جی۔ ناصر محمود بن عبد المجید صاحب۔ محمد امجد بن محمد اشرف، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ بھائی ذرا اس طرح حاضری بولنے سے ذرا چہرے وہ ذرا پہچانے جاتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ محترم غلام مصطفیٰ بن برکت علی، اچھا وہ ماشاءاللہ تشریف فرما۔ محترم نوید الرحمن طاہر نہیں آئے۔ عبد الغفور بن خیر دین، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ محترم نعمت اللہ بن محمد صادق نہیں ہے، اچھا۔ کوئی بھائی ایسا جس کا ابھی تک نام نہیں لکھا ہوا؟ کچھ بھائی وہ ہیں جن کے نام وہ باہر 3 پیپر ہیں وہاں پر لکھے گئے ہیں، تو کسی بھائی کا ابھی تک اگر نام نہیں لکھا تو وہ ذرا بھائی ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اچھا جی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 اچھا یہ 12 13 بھائی ذرا آگے تشریف لائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں ادھر آ جاؤ کھلی جگہ، تسی بھی کچھ اے ذرا ادھر نال ہا دیا ماشاء اللہ.